لوگ جھگڑا کیوں کرتے ہیں؟ میں نے بتایا ہے کہ ہر آدمی کو اس کے مزاج میں رہن رکھا گیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے یہ بات واضح فرما دی کہ ہم نے انسانوں کو زمین پر خلیفہ بنایا اور فرشتوں سے کہا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، پھر کہا کہ اس کے آگے سجدہ کرو، تو ایک نے انکار کر دیا، سب نے سجدہ کر دیا، لیکن ابلیس نے نہیں کیا، اس نے بڑا غرور کر دیا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ زندگی کی ابتدا ہو گئی۔ سجدہ کرنے والوں کے لیے یہ سیدھی راہ تھی جنہوں نے حکم مان لیا، اور ایک دوسری متبادل راہ پیدا ہو گئی جو شر کی راہ تھی۔ خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالیٰ، تو اس نے شر کا راستہ بھی خود بنا دیا اور خیر کا راستہ بھی بنا دیا، اور اس راستے پر چلنے والے اور اس راستے پر چلنے والے دونوں طرح کے لوگ ہیں۔ وَمِنْكُمْ مِنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مِنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ، تو اگر آپ کافروں کو ہزار سمجھاؤ مگر وہ نہیں ایمان لائیں گے تو وہ سمجھ سے باہر ہیں، اس لیے جھگڑا کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، تو وہ شر کے ساتھ رہیں گے۔ تو یہ مزاج ہے۔ اب وہ شخص جو صدا بلند کرتا ہے، حقیقت کی دعوت دیتا ہے، اخلاق کی دعوت دیتا ہے، سیدھے راستے کی دعوت دیتا ہے، اس کے ساتھ دو قسم کے لوگ جھگڑا کرتے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو یہ نہیں چاہتے کہ سیدھا راستہ ایسا ہو جائے کہ لوگوں کے اندر انصاف کا شعور پیدا ہو جائے۔ جو ناانصافی کرنے والا ہے وہ انصاف کا شعور پیدا نہیں ہونے دے گا، کیونکہ اس سے ناانصافی کرنے والے کا استحقاق مجروح ہوگا اور اس ظالم کے خلاف آواز بلند ہوگی، اس لیے وہ یہ راستہ روکتا ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو زیادہ خطرناک ہیں، وہ لوگ یہ راستہ روکتے ہیں اور اللہ کے نام پر اللہ کی راہ کو روکتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اسلام کے اندر ہی اسلام کو روکنے والے مسلمان ہیں۔ باہر کا دشمن تو پہچانا جائے گا، مگر خطرناک دشمن وہ ہوتا ہے جو دوست کے لبادے میں آئے۔ تو سب سے زیادہ خوفناک وہ دشمن ہے جو دوست بن کے آیا، اور اس سے بچنا بڑا مشکل ہے۔ اب یہ لوگ جھگڑا کریں گے کہ یہ بات یوں نہیں، اسلام کی وضاحت انٹرپریٹیشن یوں نہیں، اور اسلام یوں نہیں، ان کی نیت میں فتور ہے، اس لیے اسلام پر جھگڑا ہو رہا ہے۔ یہ بنیادی بات ہے اور آپ اس پر غور کرنا۔ مثلا ایک کانفرنس ہوئی مشائخ کانفرنس اور دوسری کانفرنس ہوئی علماء کانفرنس۔ اب یہ دونوں الگ الگ کانفرنسیں ہیں، حالانکہ دونوں ایک جیسے لوگ ہوں گے، مشائخ علماء ہوں گے اور علماء مشائخ ہوں گے، لیکن ان دونوں کی آپس میں نہیں بنتی۔ دونوں میں کوئی نہ کوئی تو حق پر ہوگا، یا حق والا اس میں بھی ہوگا اور اس میں بھی ہوگا، لیکن یہ دو طبقے ایسے ہیں جو آپس میں اختلاف رکھتے ہیں۔ ایک دفعہ لاہور میں شاہی مسجد کے اندر جھگڑا ہوا تھا۔ ایک نے کہا نعرہ رسالت یا رسول اللہ، تو دوسرے نے اس کے خلاف نعرہ لگا دیا۔ بڑا جھگڑا ہوا، شاید کوئی آدمی بھی مر گیا۔ تو ایک نام کے لینے والے ایک نام کے لینے کے انداز پر آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ اگر اس سے پوچھا جائے کہ تم یا رسول اللہ کیوں کہتے ہو، تو وہ کہے گا کہ مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ دوسرے سے پوچھو کہ تم یا رسول اللہ کیوں نہیں کہتے، تو وہ کہے گا کہ مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ یا تو حرف ندا ہے، مگر اس کے خیال میں یہ غیر اللہ بن جاتا ہے، پھر یہ اپنا اپنا مقام ہے۔ یہ دوسرے مذہب کے علماء نے، علم جاننے والوں نے آپ کے اندر رکھنا ڈال دیا اور مزاج اختلاف پیدا کر دیا۔ یہ علماء، یہ مشائخ، یہ فقراء اور پیر صاحبان بڑے بڑے کمال کے حامل ہیں۔ ان میں ایسے بھی ہیں جو ہمہ حال مسجد میں ملیں گے، کوئی دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے ملیں گے اور لنگوٹی کسی ہوئی ہوگی، اور کسی کے پاس کوے بیٹھے ہوں گے اور وہ ذات سائیں کاواں والی سرکار ہو جائے گی۔ یہ ہر روپ میں آتے رہے ہیں اور ہر رنگ میں آتے رہے ہیں۔ کامن مین کو، عام آدمی کو اپنے مانوس چہرے کے علاوہ جب دوسرا چہرہ غیر لگتا ہے تو یہ جھگڑا کرتے ہیں۔ اس طرح اس کو مانوس راہ کے علاوہ باقی راہ غیر لگتی ہے، تو عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اس کو اس کے بزرگ نے جو راستہ بتا دیا ہے وہی صحیح ہے اور وہی مانوس لگتا ہے، اور باقی اس کو غیر لگتے ہیں۔ ایک جگہ ایسا واقعہ ہوا کہ رات بھر قوالی ہوئی، پیر صاحب بھی موجود تھے تو قوالی ہوتی رہی، حال ہوتا رہا، کال ہوتا رہا، دھمال ہوتا رہا، اور یہ سارا واقعہ ہوتا رہا، اور صبح اذان ہوئی تو ان میں سے ایک آدمی کہتا ہے کہ دیکھو جی یہ ملا اب خدا کو پکارنے لگا ہے، حالانکہ ساری رات ہماری محفل میں رہا۔ تو معاملہ یہاں سے ڈی جنریٹ ہوتا ہے، بگڑتا ہے، تو بات محبت سے چلتے چلتے یہاں پر رخ بدل جاتی ہے۔ اب یہ سمجھ لینا غلط ہے کہ اللہ نے شریعت کے علاوہ کوئی اور راستہ دے دیا ہے، راستہ وہی اٹل رہے گا، بات یہی رہے گی۔ یہ وہ راستہ ہے جو اللہ
کے ساتھ ساتھ رہے، آپ شرعی لائن کے ساتھ ساتھ رہیں تو پھر آپ کے لیے راہ محفوظ ہو جائے گی۔ یہ اندھوں والا جھگڑا ہے کہ کچھ اندھے ہاتھی کو دیکھنے کے لیے گئے اور بعد میں جھگڑا کرنے لگ گئے کہ اس نے پوچھا ہاتھی کیسا تھا، تو ایک نے کہا ستون تھا، ایک نے کہا ہاتھی کی ٹانگ دیکھی تھی کیونکہ اس نے ہاتھی کی ٹانگ دیکھی تھی، دوسرا کہتا ہے کہ پنکھا تھا کیونکہ اس نے کان دیکھے تھے۔ تو وہ جھگڑنے لگے، مگر جس نے پورا ہاتھی دیکھا ہوا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم دونوں سچ کہہ رہے ہو، ایک نے اس کی ٹانگیں دیکھی ہیں، دوسرے نے اس کے کان دیکھے ہیں، مگر پورا ہاتھی نہیں دیکھا۔ تو بات اتنی ساری ہے کہ جس کو جتنا نظر آیا وہ اس کو حقیقت سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہی پیس فائنل ہے اور یہی ماسٹر پیس ہے۔ عام طور پر لوگ جنرلی جھگڑا کرتے ہیں، یہ نہیں کہ بدنیتی کے ساتھ جھگڑتے ہیں۔ ایک کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ غلط کر رہا ہے، دوسرا کہتا ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے۔ یہ جھگڑے کی انتہائی کہانی ہے۔ ایک ایسا بھی واقعہ ہے کہ اللہ معافی دے، ایک مسجد میں جانے کا اتفاق ہوا، مغرب کی نماز کی جماعت ہو رہی تھی، میں لیفٹ کی طرف سے آخری صف میں تھا، میرے ساتھ ایک اور آدمی آ کے کھڑا ہو گیا۔ جب قاری نے قرات کی تو کہا والضالین، تو زور سے سب بولے آمین۔ وہ جو میرے ساتھ کھڑا تھا وہ کہنے لگا لا حول ولا قوت، اور یہ کہتا ہوا چلا گیا کہ میں کہاں آ کے پھنس گیا ہوں۔ سب نماز پڑھنے میں مصروف تھے اس لیے کوئی بولا نہیں۔ تو یہ اس کی ٹریننگ ہوئی تھی کہ جہاں اونچی آمین پڑھی جائے وہاں لاہور پڑھ کے بھاگ جاؤ، کیونکہ ان لوگوں کا ایمان صحیح نہیں ہوتا۔ تو بات یہاں تک پہنچ گئی ہے، اس لیے لوگ ایک دوسرے کے مخالف ہو گئے ہیں۔ اصل میں کوئی بتانے والا نہیں تھا، کوئی سمجھانے والا نہیں تھا، کسی نے کچھ کہہ دیا، کسی نے کچھ اور کہہ دیا، اور پھر چلتے چلتے قوالی والے نے سمجھا کہ قوالی ہی راستہ ہے۔ اسی طرح ذکر ہوتا ہے، بعض اوقات ذکر خفی بھی ہوتا ہے اور بعض اوقات بلندی کے ساتھ بھی ذکر ہوتا ہے، اللہ بلند آواز بھی، اور بعض اوقات دل میں بھی اللہ۔ ایک آدمی نے بلند آواز میں کہا اللہ اللہ، تو دوسرے نے کہا کہ یہ کیا ہے، کیا اللہ چلا گیا ہے، کہیں دور چلا گیا ہے جیسے وہ آوازیں دے رہا ہے، کیا اسے نزدیک تلاش نہیں کر سکتا؟ تو یہ ہیں ڈیٹیلز، توضیحات، اور اس فرق کی وجہ سے بنیاد میں فنڈامنٹلز میں فرق آ گیا ہے جو کہ ہونا نہیں چاہیے تھا۔ بات تفصیل کی ڈیٹیلز کی ہو رہی تھی اور فرق بنیاد میں کر دیا گیا کہ یہ راستہ غلط ہے اور وہ راستہ غلط ہے۔ اس لیے اگر ایسا سلسلہ کر دیا جائے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر اتحاد کر لیا جائے تو یہ اتحاد مکمل ہوگا۔ پوچھو کہ تم کون ہو، میں مسلمان ہوں، بجائے اس کے کہ تم کہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ لیکن آگے تفصیل، تقسیم اور سلسلہ، اگر آپ سلسلہ واردات نکال دیں تو صرف مسلمان ہونا کافی ہے، تو پھر آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، پھر جھگڑا نہیں ہوگا۔ بس ہوا یہ کہ جس نے جو انداز دیکھا اس نے اس انداز سے چلنا شروع کر دیا، اور جس نے دوسرا انداز دیکھا اس نے اسی انداز سے چلنا شروع کر دیا۔ تو ہر ایک نے الگ الگ راستہ دیکھا، لیکن اب ایک راستہ ہونا چاہیے۔ جس دن جب اسلام مکمل ہو گیا تھا تو مکمل ہو گیا۔ اب یہ جو وضاحتیں ہیں انہوں نے اختلاف پیدا کیا ہے۔ اس زمانے میں جو آدمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کلمہ پڑھتا، مسلمان ہوتا، تو وہ پوچھتا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جو ہم کر رہے ہیں وہی کرنا ہے۔ امن کا زمانہ ہے، اپنی آمدن کا خیال رکھ، خرچ کا خیال رکھ۔ اگر جہاد کا زمانہ ہے تو مجاہدوں کے ساتھ مل کر لڑو۔ یہ نہیں کہا گیا کہ کتابیں پڑھو، ان کتابوں نے، علم کی تشریحات نے اور وضاحتوں نے فرق پیدا کر دیا۔ آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اگر اسلام پر لکھی ہوئی کتابوں کے نام پر آپ پڑھنا شروع کر دیں تو اس کے لیے کئی زندگیاں چاہیے۔ اسلام تو خیر بڑا وسیع لفظ ہے، اگر آپ یہ کہو کہ تصوف پر لکھی ہوئی کتابیں جو ہیں ان کا نام لکھنا شروع کرو تو یہ بے شمار نام ہے، عمر ختم ہو جائے گی۔ دین کی تعریف کیا ہے، مسلمان کی تعریف کیا ہے، ہو از اے مسلم، یہ اگر آپ کتابوں میں پڑھنا چاہیں تو کئی سال لگ جائیں گے۔ سیدھی سادی بات ہے کہ مسلمان کون ہوتا ہے، تو مسلمان ہو جانا چاہیے، بجائے اس سے کہ مسلمان کی تعریف ہو۔ آپ لوگ صرف اورل اسلام کے قائل ہیں، زبانی اسلام کے قائل ہیں۔ اورل اسلام کا مطلب کیا ہے؟ بیان، وضاحت والا۔ ورنہ مسلمان ہونا جو ہے یہ آپ کا بیہیویئر ہے، آپ کا اپنا کوڈ، آپ کا اپنا ضابطۂ حیات ہے۔ تو نیکی کیا ہوتی ہے؟ بڑی آسان سی بات ہے کہ جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ سلوک ہو وہی سلوک آپ دوسروں کے ساتھ شروع کر دیں تو یہ نیکی ہو جائے گی۔ لہٰذا آپ جو سلوک چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ کریں وہی سلوک آپ لوگوں کے ساتھ کرنا شروع کر دیں۔ یہ دنیا آپ کی ہو تو پھر آپ مالک ہونے کی حیثیت سے کیا چاہیں گے؟ آپ کہیں گے کہ یہاں ادھر فساد نہ کرو۔ تو یہ اسلام کا اصول ہے کہ فساد نہ کرو، جھگڑا نہ کرو، ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرو، ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کرو، کوئی تجاوز نہ کرے، تم سارے ایک امت وحدت
سے پیدا ہوئے ہو، اس میں جھگڑا کرنے کی کوئی بات نہیں ہے، اور یہ دین کا راستہ ہے، اس پر چلو اور اللہ کا خیال رکھو۔ سارے واقعات ٹھیک ہیں، اللہ کا شکر ادا کرو۔ ایک یہ زندگی ہے اور اس کے بعد ایک اور زندگی ہے اور اس کے بعد ایک اور زندگی آئے گی۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ تم پر ناراض ہے تو دراصل وہ خود ہی تم پر ناراض ہوتا ہے۔ تو خدا کے ناراض ہونے کا تو کسی کو تو پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے کسی کو اطلاع نہیں دی کہ میں اس شخص پر ناراض ہوں، کیونکہ وہ تو کہتا ہے کہ میں اندھیرے سے نکال کر روشنی میں داخل کرنے والا ہوں۔ اور یہ کہ بعض اوقات سیئات کو اور بعض اوقات گناہوں کو کنورٹ کر کے بدل کے حسنات میں بدل دیتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے کہ کون سے گناہ معاف کر دے کوئی پتہ نہیں ہے، اور کون سی نیکی برباد ہو جائے اس کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس لیے لوگوں کے بارے میں ان کی زندگی ختم ہونے سے پہلے رائے نہ دیا کرو۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ آدمی نیک نظر آتا ہے تو کہتے ہیں اللہ کرے کہ آخری دم تک نیک ہو، اور اگر کوئی کہے کہ یہ آدمی بد نظر آتا ہے تو پتہ نہیں آگے جا کے توبہ کر لے۔ تو آپ یہ سب دل میں رکھا کریں، کوئی آدمی ضرور برا ہوگا لیکن کسی وقت بھی اسے توبہ کی توفیق ہو گئی تو وہ آدمی اچھا ہو جائے گا۔ تو برے کو برا نہ کہو، اس کے لیے اچھا گمان رکھو، ممکن ہے اس کو توبہ کی توفیق ہو جائے۔ ایک توبہ کے ساتھ 70 سال کا کافر مومن ہو سکتا ہے۔ اگر کلمہ پڑھ لے تو پرانا کافر پکا مومن ہو سکتا ہے۔ اب آپ لوگ اپنی بات دیکھیں کہ کلمہ پڑھتے پڑھتے تھک گئے ہیں، کیا ابھی مومن ہوئے کہ نہیں؟ اپنے آپ کو مومن سمجھنے والا دوسرے کو ضرور مومن سمجھتا ہے۔ تو اچھا مومن کون ہے؟ جو دوسرے مومن کے لیے جنت کا گمان رکھے۔ اگر یہ فیصلہ کر لیا جائے کہ یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ جنت میں لے جائے، یہی ہم سفر ہیں، یہی ہمارے ساتھ وہاں بھی ہوں گے، تو پھر جھگڑا نہیں ہوگا۔ جھگڑا اس وقت ہوتا ہے جب انسان اپنے آپ کے لیے جنت الاٹ کرتا ہے اور دوسرے کو دوزخی کہتا ہے، پھر جھگڑا ہوتا ہے۔ تو آپ دوسرے کو بھی جنت میں جانے دیں جہاں آپ جا رہے ہیں، پھر جھگڑا نہیں ہوگا۔ اس کے حق میں بھی دعا کرو تو جھگڑا نہیں ہوگا۔ جھگڑا کرنے والا جھگڑا کم ظرفی میں کرتا ہے، لا علمی میں کرتا ہے، مطلب پرستی میں کرتا ہے، ورنہ جھگڑا نہیں ہوگا۔ جھوٹا علم جھگڑتا ہے اور بڑے علم والے نہیں جھگڑتے۔ جس کو بات سمجھ آ گئی تو جھگڑا نہیں ہوگا، پھر جھگڑا ختم ہو جاتا ہے۔ جس نے کچھ دیکھ لیا تو جھگڑا ختم ہو گیا، اور جس کو علم نہیں ہوتا وہ جھگڑا کرتا رہتا ہے کہ یہ ہے وہ ہے ادھر ہے ادھر ہے، اس کے پاس بحثیں اور جھگڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا کہ تم فساد نہ کرنا۔ جب فرشتوں کے ساتھ ڈائیلاگ ہوا تھا تو فرشتوں نے کہا کہ آپ اس انسان کو پیدا کر رہے ہیں کہ یہ تو خون بہائے گا، جھگڑا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بات یہ ہے کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور اس کو میں جانتا ہوں کہ یہ تو بہت اچھا ہے۔ جو جھگڑا کرنے والا ہے اس کے اندر شر ہے۔ یہ فرشتوں کا اندازہ تھا کہ انسان جھگڑا کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کا یقین تھا کہ یہ جھگڑا نہیں کرے گا۔ تو جو جھگڑا چھوڑ دے وہ اللہ کے اعتماد پر پورا اترا، اور جو جھگڑا کر رہا ہے وہ فرشتوں کے اعتماد پر قائم ہے۔ اب یہ تمہارا کام ہے کہ خود ہی سوچ لو کہ وہ تو جھگڑا کر رہا ہے لیکن تم جھگڑا نہ کرو۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ تھا، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ جھگڑا کرنے کے لیے ایک آدمی تلوار لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھگڑا نہیں کرنا، اور السلام علیکم کہہ دیا کہ تجھ پر سلامتی ہو۔ پھر تلواریں کدھر رہتی ہیں، کلمہ پڑھا گیا اور ختم ہو گئی بات۔ جھگڑا نہ کرنا ہی اخلاق ہے۔ تو آپ جھگڑا نہ کرو بلکہ اس کو محبت کے ساتھ نوازو، انشاءاللہ تعالی مسئلہ حل ہو جائے گا۔